ماہ ذی الحجہ کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ شروع کے 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ شروع کے 1 تاریخ سے لے کر جو 9 تاریخ ہے ان دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، اور اگر یہ عمل مشکل ہے تو آخری درجے میں عرفے کے روزے رکھنے کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کا روزہ رکھنے کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفے کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد 2 سال کے گناہوں کا کفارہ 1 عرفے کا روزہ بن جاتا ہے۔ 1 دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے عرفے کا روزہ رکھنے کا ضرور اہتمام کریں، اور ذی الحجہ کی جو راتیں ہیں ان راتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ان راتوں کے اندر دعائیں ایسی ہی قبول ہوتی ہیں جیسے لیلۃ القدر کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بخشش اور اپنی عطا کو ایسے ہی لٹاتے ہیں جیسے لیلۃ القدر کے اندر لٹاتے ہیں۔ ان راتوں کے اندر روزانہ عبادت کا اہتمام کریں۔ آخری درجے میں 4 رکعت روزانہ رات میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اتنا نہیں ہو سکتا تو اخیر درجے میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، توبہ اور استغفار کریں۔ پتہ نہیں ہماری یہ 2 رکعت ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ ایسے ہی ذی الحجہ کے مہینے میں جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے عمل کو ہم ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ لوگ ضرور قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اور قربانی کے سلسلے میں ایک غلط ذہن جو لوگوں کا چل رہا ہے کہ قربانی نہ کی جائے بلکہ قربانی کے بدلے میں صدقہ کر دیا جائے، یاد رکھیے قربانی کا عمل یہ کوئی انسانی ہمدردی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کو اسی طرح ادا کرنا پڑے گا جیسا حکم دیا گیا ہے۔ حکم الہی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قربانی کے عمل کو ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے مقام پر کریں، اپنے مقام پر نہیں کر سکتے کسی اور جگہ پر کریں، دوسرے محلے میں کریں، دوسرے محلے میں نہیں ہو سکتا دوسرے شہر میں کریں، دوسرے شہر میں ممکن نہیں ہے دوسری ریاست میں کریں، دوسرے ملک میں کریں، لیکن قربانی کو ضرور ہم انجام دیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں قربانی کا عمل گوشت کی تقسیم کا عمل ہے۔ قربانی کا کام نہ گوشت کھانے کا ہے نہ گوشت کی تقسیم کا ہے، بلکہ قربانی نام ہے اللہ کے نام پر جانور کے خون کو بہانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے ایام میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لہذا جانوروں کا خون بہانا مقصد ہے۔ اب جانور کا خون بہا دیے، جانور ہمارے پاس ہے، اس کا گوشت ہے، گوشت کو کیا کیا جائے، اس لیے یہ ترتیب بتائی گئی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ دوست و احباب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غربا کے لیے۔ گوشت آ گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے، اس لیے یہ عمل ہے، لیکن مقصود تو جانور کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بہانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی تاکید فرمائی، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرمایا اللہ کے پاس نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ قربانی کرنے کی کوشش